بلا تاخیر میں شخصیت کی ملفوظات عالیہ کو سننے کے لیے جو فقیر کے لفظوں کے محتاج نہیں ہیں، شیخ طریقت بدر المشائخ حضرت القبلہ عالم الحاج الحافظ غلام محمد قادری محمودی دامت برکاتہم قدسی المعروف بابا سائیں آستان عالیہ ستیانی شریف ٹھٹھا سندھ، میں قبلہ عالم سے ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت گفتگو سے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ میمن صاحب قبلہ نے ایک ذوق ایک کیفیت، اور یقیناً آپ بڑی پیار سے بیٹھے ہیں، اور حقیقت بات ہے یہ ساری زندہ کرامت حضرت کی ہے، بابا سائیں کی ہے، کہ جو ماحول کی کیفیت آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ ایک نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين الآتية برحمتك يا أرحم الراحمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ میرے عزیز دوستو، بالکل مختصر میں وقت لوں گا اس لیے کہ نماز میں بالکل تھوڑا وقت رہا ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ خصوصی میں جو کافی عرصہ نہیں آیا تو اس کے لیے بھی معذرت کرتا ہوں۔ ابھی بھی میری 10 تاریخ کو جس طرح قبلہ محمد یوسف میمن صاحب نے فرمایا، میرے ساتھی بغداد معلیٰ کی جو ویزا ہوتی ہے وہ قافلے کی صورت میں ملتی ہے، تو اکثر میرے تقریباً پورا قافلہ پہنچ گیا، صرف میں 2 ہماری ویزا ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل رات میں بغداد معلیٰ میں محبوب سبحانی کی ولادت جو پہلی رمضان منانے کے لیے جا رہا ہوں۔ خصوصی میں نے جلسے کے لیے اس میلاد شریف کے لیے جو ہے وہ ان کو آگے کیا، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، ہم سب کی یہاں آنا بیٹھنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک سننا۔ خصوصی آج تو یوسف بھائی نے مجھے جو جوانی میں ہمارے پاس آتے تھے، آج یوسف بھائی نے جوانی دکھا دی ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ میرے دوست افتخار رضوی صاحب، ماشاءاللہ رضویوں کو تو رنگ ہے نا اعلیٰ حضرت کا، تو ماشاءاللہ امام اہل سنت نے کا ہم پہ احسان ہے جس نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا کہ عقیدے بھی رضوی صاحب نے یوسف صاحب نے آج بولا ہے، وہ جو ہم تقریباً ہر رضوی ہر قادری یہ شعر پڑھتا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ سارے ساتھیوں نے سبحان اللہ نہیں بولا، کم سے کم ستیانی شریف تک آواز آئے سبحان اللہ کی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج میرے یوسف بھائی نے، میں تو بعد میں آیا، اور رضوی صاحب نے پنجتن پاک پہ زیادہ بولا، تو میں بھی چند معروضات عرض کروں گا، چند اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اور خصوصی جو ایک عبادت ہے، ایک محبت ہے۔ محبت عبادت تو سب لوگ کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں، اور عبادت ایک تو محبت ہے، ایک عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہوں نے عبادت کی، اگر اس مجلس میں کوئی کھڑا ہو جائے بولے کہ میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تو واللہ سب سے پہلے تو اس کے ہاتھ میں چوموں گا۔ اگر کوئی یہاں بولے کہ میں نے حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، کوئی بولے میں حضرت سلطان باہو کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تھی، تو وہ خوش قسمت ہوگا یا نہیں؟ مگر وہ منافق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں بیٹھے رہے،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درس اور ودعا والا مکھڑا دیکھتے رہے، مگر منافق جن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، رب نے فرمایا محبوب ان کے قلب دلوں کے اندر مرض ہے۔ مرض کیا؟ حضور کے بغض کا۔ تو رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مرض مٹا دیتا، مگر رب فرماتا محبوب کافر ہو، مشرک ہو، گنہگار ہو، جب میرے پاس آتا ہے تو میں رب بخش دیتا ہوں۔ تیرا دشمن ہوتا ہے نا، فزادہم اللہ مرضا، میں رب اس کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہوں۔ تو اللہ اس مرض سے بچائے، آمین بولیں۔ بغض مصطفیٰ صلی اللہ، حضور کے بغض سے، حضور کے اہل بیت کے بغض سے، محبوب سبحانی کے بغض سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بغض سے۔ سنیو، ہمیں یہ عقیدہ محبوب سبحانی نے دیا ہے، ہمیں یہ عقیدہ سیدنا صدیق اکبر نے دیا ہے۔ لوگ جو ہیں تبلیغ کرتے ہیں، آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے تبلیغ والے ہیں یا نہیں؟ ان کا ایک کتاب ہے جو ہر مسجد میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر تبلیغ والے کے پاس ہوتا ہے، کہتے ہیں میلاد کہاں جائز ہے۔ میں ان کے کتاب سے ثابت کرتا ہوں جو ہر روز جس پہ تبلیغ کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضائل اعمال جو ہر دیوبندی ہر تبلیغ والے کے گھر ہوتا ہے، ہر روز نماز کے بعد وہ ان کی مسجدوں میں یہ اس کتاب سے تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اس کے اندر عقیدہ سنو، یہ میلاد ہم نہیں کرتے، میلاد ہمیں حضور کے صحابہ نے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے پوری کائنات میں 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء، محبوب نے فرمایا خوشبو، نکاح کرنا، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، محبوب نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی اس پوری کائنات میں، اس سارے جہان میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابھی جو لوگ کہتے ہیں ہم سپاہ صحابہ ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، وہ سنیں، غور سے سنیں، ان کے کتاب سے اصل حدیث یہ امام ابن حجر مکی نے نقل کیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پوری امت میں افضل ہیں، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات طیبہ ظاہری میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، وہ سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ محبوب سب سے پہلے مجھے یہ 3 چیزیں مجھے پوری کائنات میں پسند ہیں، مگر اس میں سب سے پہلے یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب آپ کا مکھڑا ہو، میری آنکھیں ہو۔ محبوب دوسرا فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب مال صدیق اکبر کا ہو، حضور پہ قربان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج آپ نے یہ مال قربان کیا نا، لوگ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، حضور کے نام پہ قربان کرتے ہیں۔ بھائی آپ خود آپ کو سمجھ میں نہیں آتا جو پڑھتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ کیوں نہیں فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑا بھی کوئی اللہ سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ، مال صدیق اکبر کا ہو، حضور پہ قربان ہو۔ ہمیں سمجھا دیا کہ حضور کی ناموس پہ، حضور کے ختم نبوت پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ مال قربان کرنا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ رضوی صاحب اللہ کرے کہ سندھ بھی آ جائے، ماشاءاللہ۔ تیسری بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیسری مجھے یہ چیز پوری کائنات میں پسند ہے کہ سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، محبوب تیری جھولی اور تیری نکاح میں ہو۔ تو ابھی ثابت ہوا کہ میلاد کرنا، یہ ہمیں میلاد کا درس خود سیدنا صدیق اکبر نے دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ محبت کی بات چلی تھی، جو میں رضوی صاحب نے محبت کیا ہے، میں منافقوں نے بھی عبادت کی، نماز پڑھی،
اگر محبوب سبحانی کے پیچھے نماز پڑھے شان والا، امام ربانی سائیں کے پیچھے نماز پڑھے شان والا، خواجہ غریب نواز کے پیچھے نماز پڑھے شان والا، حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھے شان والا، مگر وہ بدبخت منافق نمازیں پڑھتے رہے، سرکار سے جلتے رہے، تو رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سارے گناہگار اوپر ہوں گے، گستاخ رسول کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ رب نے فرمایا سب سے نچلے درجے میں وہ منافق ہوں گے جہنم کے، سارے درجوں کے نچلے درجے میں منافق ہوگا۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ رعیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما محبوب تو دیکھے گا کہ منافق تیری دربار میں آنے سے گھبراتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ منافق خدا کا دشمن نہیں ہے، منافق رسول اللہ کا دشمن ہے۔ جاگ رہے ہو؟ بسم اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور بابا سائیں۔ میرے عزیز دوستو، تو منافق کون ہے؟ جس طرح یہ رضوی صاحب نے بہت مولا علی کے نعرے لگا رہے تھے، بہت زیادہ، تو مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، مولا علی کا قول ہے، یہ ازہر شریف کے جو مفتی اعظم ہیں اس کے پوتے شیخ احمد مدینہ منورہ میں رہتے میرے دوست ہیں، جب بھی میں مدینہ شریف ہوتا ہوں تو پوری رات میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی تحفے میں، بولا یہ حدیث پڑھو۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ منافق کو اگر پوری دنیا دی جائے، پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ رضوی صاحب سن، اور مومن کو اگر اس کا سر قلم کر دو وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ نعرہ حیدری، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم گنبد رسول کے، ہم گنبد رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم عظمت رسول کے، سیدی مرشدی۔ آج تو لگتا ہے کہ اس محفل پہ پنجتن کا کوئی خصوصی کرم ہے۔ یہ یوسف بھائی نے پورا پنجتن پہ پڑھا، پورا پنجتن پہ ماشاءاللہ، اور رضوی بھائی نے تو سبحان اللہ کمال کر دیا۔ میں مختصر مولا علی کی محبت کا اجر کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، مشکات شریف کی، کہ کبھی بھی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور مومن کبھی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ ابھی حضور سیدنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں ہم مومن کو، ہم منافق کو پہچان لیتے تھے۔ ابھی کیسے پہچانتے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ترمذی شریف ہے۔ صحابہ کرام فرماتے منافق کو ہم پہچان لیتے تھے، ہمارے پاس ایک کسوٹی تھی۔ جاگ رہے ہو؟ جی بسم اللہ جناب۔ بھائی نماز نہیں پڑھتا، 40 دن کے لیے نہیں جاتا، سمجھ رہے ہو؟ وہ سب کچھ اس لیے نہیں، حضور کے صحابہ، جو لوگ حدیث پاک سنا رہا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک چیز تھی جس سے منافق کو پہچانتے تھے، کننا نعرف المنافقین بغض علی، ہم جو ہے نا بغض علی سے، مولا علی کے بغض سے منافقوں کو پہچان لیتے تھے۔ مگر میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، رضوی نے جب شعر پڑھے نا تو سب علی علی کر رہے تھے۔ آج منافق ہے نہیں کوئی اس میدان میں، اس شہر میں ہی نہیں ہے، تب تو ہم شہر سے محبت میں کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں مولا علی کی غدائی نصیب فرمائے، آمین آمین۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، یا علی۔ مولا علی سے
یہ ثابت ہو گیا مبارک ہو طبرانی کبیر کی حدیث ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کو میرے طرف سے 2 مبارک ہو ان کو محبوب نے فرمایا حضور نے فرمایا آقا کریم نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں محمد کریم علیہ السلام اس کو 2 مبارک دیتا ہوں ایک تو وہ حلالی ہے ابھی حرامی میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا دوسرا وہ مومن ہے کبھی بھی منافق نہ مجھ سے محبت کرے گا نہ میری آل سے محبت کرے گا خوشیوں سے سجا ہوا آستانہ عالیہ ستیانی شریف کا دربار ٹھیک ہے ہر سچے سچے سنی کا معیار ٹھیک ہے جو بھی لگاتا ہے نعرہ علی زور سے سمجھو کہ اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے نعرہ حیدری 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 ماشاءاللہ حدیث کا ترجمہ رضوی صاحب نے شعر میں کر دیا تو اس سے سمجھو کہ اللہ کے دوستوں کے شعر جو ہیں وہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے تو میرے عزیز دوستو یہ محبت اتنی بڑی ہے بس مختصر خواجہ غریب نواز کو ولی مانتے ہو بھائی چلو دین کے لیے 40 دن بیوی بھی چھوڑو بچے بھی چھوڑو پھر آستے 1 سال میرے پاس ایک لاہور کا آیا بولا کہ سائیں میں 2 سال سے تبلیغ ہوں میں نے کہا لا تیرا منہ میں نے بولا 2 سال تیری بیوی بھی ہوگی بچے بھی ہوگی امام ابواللہ سمرقندی نے لکھا ہے غوث پاک ادھر آئے بغداد میں بیٹھے تھے اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں پوری دنیا میں جو اولیاء بنے ہیں میرے محبوب سبحانی کی نظر سے بنے ہیں وہ در در دھکے نہیں کھائے ادھر سے اللہ کی محبت حاصل کی اور میرے مرشد صرف سندھ میں سید محمد راشد روزے دھنی جس کے 1200 خلیفے اولیاء ہیں یہ غوث اعظم کا فیض ہے تو میرے عزیز دوستو گھر نہیں چھوڑنا بچے نہیں چھوڑنا امام ابواللہ سمرقندی تنبیہ الغافلین میں حدیث روایت نقل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں کوئی اعتکاف کرے تو اس سے بھی مجھے افضل ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ماں سے بیٹی سے بیٹھ کے گفتگو کرے مجھے سرکار نے فرمایا میری مسجد کے اعتکاف سے وہ پسند ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی حدیث ہے سب سے بہترین صدقہ جو اللہ کے راستے میں ساری مصیبتوں کو دور کرتا ہے نبی سے نے فرمایا سب سے بہترین وہ جو اپنے گھر میں گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں تو گھر والوں کے حقوق ہیں یہ گستاخ رسول آپ کو گھروں سے بھی نکالیں گے تو میرے عزیز دوستو خواجہ محمد سلیمان توسوی سندھ نہیں آئے مگر اس کے نعرے سندھ میں بھی لگتے ہیں کیوں لگتے ہیں یہ سچے اللہ کے ولی ہیں ان کا عقیدہ صحیح تھا تو اس وقت عقیدے کی ضرورت ہے عقیدہ صحیح حضرت خواجہ غریب نواز یہ بولیں کہ تبلیغ کے لیے چلو دین کے لیے چلو دین کے لیے 3 دن نکالو دین کے لیے 40 دن نکالو تو یہ 14ویں صدی کا مولوی کہتا ہے دین کے لیے ٹائم نکالو مگر میں جماعت والو میں دوستو آج مصطفی نعت کونسل والے آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز کی دربار میں لے کے چلتا ہوں خواجہ صاحب اس وقت مولوی کہتا ہے کہ دین کے لیے 40 دن نکالو بھلا تو نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تیرا دین بتا کیا ہے تو خواجہ صاحب نے جواب دیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین کیا بات ہے کیا بات ہے بابا صحیح کیا بات ہے بابا صحیح واہ 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 حقا کے کلمہ سب پڑھتے ہیں مگر خواجہ صاحب نے بتا دیا حقا کے بنا لا الہ الا حسین خواجہ صاحب نے فرمایا جو ذکر کرتے ہیں تصوفی قادری شادلی رفائی کلندری یہ کلمہ تب فائدہ دے گا جب حسین کی محبت ہوگی دل میں تو میں اکثر میں سندھ میں پڑھتا ہوں یہ شعر بہت لوگ پسند کرتے ہیں سندھی میں ہے تو اچھا ہے کہ آج میں سنا دوں اب بہت لوگ یہ شعر کو ادھر پسند پڑھتے ہیں میرے ساتھ پڑھو آمتے سان تو ہی جا آمتے سان تو ہی جا او مجھا پیارا حسین کون کے کھاں بھی بسر دے کربلا وارا حسین سبحان اللہ خواجہ غریب نواز حشت و بشت کے اندر فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز جب مرید کرتے تھے خصوصی اس بس کے جو صوفیاں ہیں
وہ فقیروں کی ملفوظات ضرور پڑھیں. ہمارے مرشد سائیں فرماتے تھے اولیاء کی پیر سے رودے دھنی فرماتے تھے کہ ولی کی صحبت گلاب کے پھول کے مثل ہے. تو ہمارے جو مرشد سے وہ بڑے خلیفے تھے. سائیں محمود نے اٹھ کے عرض کیا قبلہ اگر میسر نہ ہو ولی نہ ملے تو سائیں نے فرمایا ان کی جو ملفوظات ہیں وہ گلاب کے عرق کے مثل ہے وہ پڑھیں. امام ربانی کی ملفوظات پڑھیں. امام ربانی سائیں مکتوبات نمبر 36 میں فرماتے ہیں کہ میرے والد بڑے عالم تھے بڑے ولی تھے نقشبندی سلسلے کے امام فرماتے ہیں. فرمایا کہ ہمیں ہمیشہ اہل بیت کی محبت سکھاتے تھے. سائیں فرماتے تھے میں نے پوچھا امام شیخ احمد سرہندی کہ بابا ہاں آپ ہمیشہ ہمیں اہل بیت کی محبت سکھاتے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا بیٹا اس محبت کا سبب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا جب مرتا ہے تو وہ ایمان سے خاتمہ ہوتا ہے. صدقے یا رسول اللہ. امام ربانی سائیں فرماتے مکتوبات نبی شریف کے اندر کہ جب میرے والد کا آخری بالکل میں نے دیکھا کہ نزع کی حالت جس میں دنیا سے بالکل تعلق ختم ہو گیا تو میں نے کان میں بولا بابا آپ ہمیشہ اہل بیت کی محبت سکھاتے تھے آج بتا تجھ سے کیا ہوا اس سکرات کے عالم میں اس عالم میں؟ تو سائیں فرماتے ہیں شیخ احمد سرہندی اپنی مکتوبات شریف میں میرے والد نے اس حالت اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء کی شان کیا ہے. سائیں فرماتے ہیں میرے والد نے فرمایا بیٹا میں اہل بیت کی محبت میں دنیا سے مستغرق جا رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. یہ امام ربانی. پھر خواجہ غریب نواز جب مرید کرتے تھے چشتی سلسلے میں یہاں چشتیوں کا بہت بڑا رنگ ہے تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ ہاں سبحان اللہ سیال شریف یہ چشتی رنگ ہے سارا. تو خواجہ غریب نواز جب مرید کرتے تھے تو ہر مرشد شرط رکھتا ہے کہ داڑھی رکھنا. ہمارے پیر سائیں داڑھی رکھنا امامہ باندھنا یہ ہمارے مرشد سائیں جو بیعت لیتے تھے. بہت مختلف بزرگ بیعت لیتے ہیں مگر غریب النواز ہشت و بشت پڑھیں تو غریب النواز کا شرط کیا تھا؟ مرید ہو جاتا تھا فقیر جاؤ کچھ بھی اور شرط نہیں ہے. نماز پڑھنا کونے میں بیٹھ کے 500 دفعہ پڑھنا یا علی یا علی یا علی. خواجہ غریب نواز. پھر آگے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فوائد الفواد میں فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں محبوب الہی اولیاء دو ہیں ایک غوث اعظم ہیں ایک نظام الدین اولیاء ہیں. جو محبوب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنت جب کھلتی ہے دروازہ کھلتا ہے تب کہتا ہے یا علی جب دروازہ بند ہوتا ہے تب بھی کہتا ہے یا علی. آخری حدیث میں سنا تھا آخری حدیث سناتا ہوں. یہ تو صوفی ہو اور مولا علی سے بغض رکھے یہ ہو نہیں سکتا ہے. صوفی ہو اور علی کا ذکر نہ کرے تو ہو نہیں سکتا ہے. تو صوفیوں کا دروازہ اعلی حضرت نے ہمیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑھے مشکل کیا سکھایا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑھے مشکل شاہ مشکل کشا کا. اعلی حضرت نے ہمیں کیا سکھایا کہ علی سے محبت کرو. علی مشکل کشا ہے. مشکل کشائی صرف دنیا کی نہیں ہے جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے. سب سے بڑا جو راستہ ہے روحانیت کا وہ مولا علی. جب تک مولا علی اجازت نہیں دیتے تو کوئی ولی نہیں بن سکتا. اللہ. آخری حدیث میں سناتا ہوں مشکات شریف کی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایسے سید بادشاہ کیا نام ہے ماشاءاللہ دونوں سید ہیں سبحان اللہ رومی بھی سید سائیں بھی سید ماشاءاللہ. میں سیدوں کا خادم ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح امام حسن اور حسین کو پکڑا اس طرح مشکات شریف کے اس طرح پکڑا میرے آقا نے. حضور نے فرمایا کہ من احبنی جس نے مجھ سے محبت کی وحب ہذین جس نے ان دونوں سے محبت کی وَأَبَاهُمَا جس نے ان کے باب علی المرتضی سے محبت کی وَأُمَّهُمَا جس نے ان کی ماں سیدہ خاتون اطہر سے محبت کی كَانَ مَعِيَ فِي دَرْجَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ شخص قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ میں دوسرے موضوع کو لے کے آیا تھا مگر یہ ریدوی اور یوسف سائیں کے میمن صاحب کے اور یہ ہمارے الطاف میمن صاحب ہیں 2 دن پہلے آپ کی دعاؤں سے غوث پاک اور پنجتن کی برکت سے
اگلی رات الحمدللہ 150 آدمی بدین ضلع میں، یہ ہمارے حافظ صاحب کے امیر جماعت اہل سنت ہیں، ان کے بدین ضلع میں 150 آدمیوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اللہ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور آخری میں وصیت یہ کروں گا کہ درود اور نماز، دوسرا مدارس قائم کریں اہل سنت کے، خصوصی یہ جو مدارس، جب دوبارہ ہم میں آؤں تو کم و بیش 50 حافظ عالم جس کی دستار بندی ہو، اس لیے یہ مل ہے، جس چیز کی ملک نہیں ہوتی ہے نا تو اس کے اندر اس چیز کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اہل سنت کے مدارس جتنے ہیں ان سے تعاون بھی کریں یہاں، اور اپنے بچوں کو بھی چھوڑیں اور مدارس قائم کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ عاشق جو ہے نا، ان کی عاشقوں کو بڑھانا ہے تو اہل سنت کے اداروں کو بڑھانا ہے۔ میں شملہ فقیر اور مختار فقیر اور حاجی اللہ رتو فقیر، ان کی محبت میں بغداد شریف کا جو ان میں 2 دن آگے کیا، ان کی محبت میں حاضر ہوا بلال شاہ ہمارے، اس کا بہت اصرار صاحب جلال الدین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب کریم آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور سب کو اللہ تعالی آج کی رات کے صدقے حضور کی مرنے سے پہلے زیارت نصیب فرمائے، اور وہ قیامت کے دن بھی حسنین کے نانا کے ساتھ ہو اور سرکار کریم کے ساتھ جنت میں رفاقت ہو۔ اللہ تعالی ناچیز عاجز مسکین ضعیف کے یہ چند جملے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا